بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خاص معاملے سے ہے جو انہوں نے کیا، اور جس کے نتیجے میں ان پہ اس بات کا الزام لگا کہ انہوں نے ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی بات کی، ایک ایسا کام کیا جو اخلاقیات سے گرا ہوا کام تھا۔ اور یہ جاننے کے لیے ہم خود قرآن سے بھی رجوع کریں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں نے کس طریقے سے اس الزام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات پہ لگایا، اور خود قرآن مجید جو ہے کس طریقے سے اس کو بالکل دھو دیتا ہے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیات سے ہی لوگوں نے اس پورے معاملے کو ڈسائفر کیا ہے، اور اس کو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اپنے اصل تناظر میں یہ کیا واقعہ تھا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت میں ایک بہت بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ ان کی تقریباً وہی حیثیت تھی جو ایک وزیر اعظم کی حیثیت ہوتی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وہاں پہ قحط سالی کا دور تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ قحط سالی جو ہے وہ مصر کو فیس نہیں کرنی پڑی۔ یہ اسی دور کی بات ہے کہ مصر کے جو آس پاس کے علاقے ہیں، جیسے کنعان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہاں کی بھی صورتحال یہ تھی کہ وہاں وہ جو قحط کار کے اثرات تھے وہ چلے گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ کچھ تفصیلات کو میں حذف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس موقع پہ یہ واقعہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جو کنعان میں آباد تھے، وہ اسی قحط کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے اور قحط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، قحط کا علاج کرنے کے لیے وہ مصر جاتے ہیں۔ اور جب وہاں مصر جاتے ہیں تو حضرت یوسف کے دربار میں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے قرآن مجید سے کہ وہ ان کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ حضرت یوسف ہی ہیں، اور ان سے معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے، کسی اور کچھ اور تفصیلات بھی ہیں۔ تو ایک سفر میں جب وہ وہاں آئے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کو، جو کہ بنیامین کے نام سے ذکر آتا ہے بائبل میں، اس کو اپنے پاس روکنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی چال چلی کہ جس کے بارے میں ان کی کردار پہ حرف آتا ہے۔ وہ چال یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا جو پیمانہ ہے، بادشاہ کا جو پانی پینے کا جو گلاس ہے، اس کو انہوں نے اٹھایا اور قافلہ جو ان کے بھائیوں پر مشتمل تھا ان کے قافلے میں رکھ دیا، ان کے سامان میں رکھ دیا، اور پھر اعلان کروا دیا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک کویسچنیبل چیز بن جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر اپنے بھائی کو روکنا تھا تو اس کے لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ بادشاہ کا پیمانہ خود وہاں سے غائب کیا، اور پھر اس قافلے کے سامان میں رکھوا دیا، اور پھر اعلان کروا دیا کہ تم نے چوری کی۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے حقیقتاً حضرت یوسف نے یہ کام اگر اس توجہ کو مان لیا جائے کیا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کا پیمانہ لے کے قافلے والوں کے سامان میں رکھ دیا تھا۔ اور پھر یہ معلوم ہے کہ اس کی جو پروسیڈنگ اس طرح سے ہوئی کہ قافلے والوں کو ظاہر ہے تو ہمیں گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہرگز یہ کام نہیں کیا، اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر ہماری سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیمانہ نکلے گا، وہ کپ نکلے گا، وہ پھر آپ کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے پھر یہ چال چلی کہ بادشاہ کا پیمانہ انہوں نے رکھا اپنے بھائیوں کے سامان کے اندر، اور پھر تلاشی لی تو معلوم ہوا کہ بنیامین کے اپنے سامان سے وہ کپ نکل آیا، وہ پیمانہ نکل آیا۔ اور اس طریقے سے حضرت یوسف نے ایک ایسی چال چلی جو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ٹھہرتی ہے، کیونکہ انہوں نے قافلے والوں پر کو چوری کا الزام لگوا دیا، جبکہ یہ بالکل معلوم ہے کہ چوری انہوں نے نہیں کی تھی۔ یہ اگر معاملہ کیا تو حضرت یوسف نے کیا تھا۔ یہ ہے جو واقعے کی تصویر بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید اس تصویر کو قبول کرنے سے بالکل انکار کرتا ہے، اگرچہ اس تصویر کو انٹرپریٹ کرنے، اس کو پورٹرے کرنے کے لیے لوگوں نے قرآن ہی کی طرف رجوع کیا ہے۔ یعنی جو کچھ میں نے عرض کیا، یہ جو انٹرپریٹیشن میں نے آپ سے پہلے عرض کی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوگوں نے کوئی تفسیری واقعات سے نکالی، بلکہ خود قرآن کے الفاظ سے انہوں نے اس کو نکالا ہے، اور اس کو پھر بڑے دھڑلے سے پیش بھی کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل ایسی بات ہے جو کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بادشاہ کا جو پیمانہ جو گم ہوا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید ایک الگ اطلاع دیتا ہے، اور اس کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کو تو معلوم ہی نہیں تھا، اور خود قرآن یہ کہتا ہے حضرت یوسف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یعنی میں نے یوسف علیہ السلام کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک چال چلی، ایک مخفی تدبیر میں نے کی۔ اور وہ کیا تھی؟ اس کی جو شکل قرآن مجید کے الفاظ سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف کو تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کر دی تھی کہ آپ نے اپنا پیمانہ، یعنی خود ان کا اپنا کپ ہے، ایسا نہیں کہ وہ بادشاہ کا کپ تھا، اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید نے اس کے لیے دو الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سوا الملک جو ہے وہ اصل میں بادشاہ کا پیمانہ ہے جو قرآن میں سورہ یوسف کے لیے آئے ہیں، سورہ یوسف میں آئے ہیں، اور دوسرا جو سکایا ہے وہ حضرت یوسف کا اپنا پیمانہ، ان کا اپنا گلاس ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے جیسے کہ لوگوں نے سمجھا کہ بادشاہ کا انہوں نے چرایا
یا بادشاہ کو انہوں نے لیا اور قافلے والوں کے سامان میں رکھ لیا، اس لیے کہ خود قرآن مجید سے معلوم ہے کہ اس کے لیے الفاظ ہی الگ الگ استعمال ہوئے ہیں، دو بالکل الگ الگ الفاظ ہیں۔ حضرت یوسف نے تو بلکہ یہ کیا، یعنی جو خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنا جو پیمانہ ہے، اپنا جو گلاس ہے، وہ قافلے والوں کے سامان میں رکھ دو۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے یہ ایک الگ سے واقعہ ہوا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم گیا، اور اس کو سوال ملک سے قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے۔ بادشاہ کا پیمانہ جب گم گیا تو ظاہر ہے کہ جو بادشاہ کے کارندے تھے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، اور جب یہ دیکھا کہ قافلے والے جو ہیں وہاں آئے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھٹے حالوں ہیں، تو انہوں نے اپنے ذہن میں کہا کہ ہو نہ ہو انہوں نے چرایا۔ تو انکم لسارقون کے الفاظ بھی اصل میں انہوں نے ہی کہے جو قرآن مجید میں آتے ہیں، ایسا نہیں کہ حضرت یوسف نے کہے۔ حضرت یوسف نے تو محض جیسے کہ قبائلی روایات میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے تو اس کو کچھ چیز اس کے سامان میں رکھ دی جاتی ہے ایک انعام کے طور پہ، ایک روایت کے طور پہ، تاکہ ان کو اس چیز کا احساس رہے کہ ان کی مہمانی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو بس اپنا پیمانہ، یعنی حضرت یوسف نے اپنا پیمانہ، بادشاہ کا پیمانہ نہیں بلکہ اپنا پیمانہ قافلے کے سامان میں رکھ دیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ بادشاہ کا پیمانہ جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ الگ سے گم ہوا، الگ سے ان کے جو ہرکارے تھے انہوں نے جب تلاش کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ یہ یقیناً تم لوگوں نے چرایا ہے، ظاہر انہوں نے الزام لگایا انکم لسارقون کہہ کے، اور پھر قافلے نے آگے سے یہ کہا، قافلے والوں نے آگے سے یہ کہا کہ اگر یہ ہم نے چرایا ہے تو جس کے سامان سے وہ پیمانہ نکلے گا آپ اس کو رکھ لیجیے گا۔ تو گویا کہ آپ یہ دیکھیے اس پورے کے پورے معاملے میں یہ سارا تکوینی طور پہ ہوا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ہینڈل کیا ہے۔ اس میں حضرت یوسف نے نہ تو الزام لگایا، نہ انہوں نے بادشاہ کا پیمانہ اٹھایا، اس لیے کہ بادشاہ کا پیمانہ اور ان کا پیمانہ تو یہاں پہ خود قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں۔ لوگوں نے یہ غلط سمجھا کہ بادشاہ کا پیمانہ اٹھا کے حضرت یوسف نے قافلے والوں کے لیے رکھا، بادشاہ کا پیمانہ الگ سے گم ہوا تھا، حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ سے ہی معاملہ کیا کہ اپنا پیمانہ رکھ دیا۔ جب اپنا پیمانہ رکھ دیا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ قافلے والوں نے جب تلاش کرنا شروع کیا، اور یہ جو ہرکارے تھے بادشاہ کے، انہوں نے قافلے والوں کے سامان میں جب تلاش کرنا شروع کیا تو ان کو ظاہر ہے حضرت یوسف ہی کا پیمانہ ملا ہوگا، اور وہ اسی پہ انہوں نے ان کو معاملہ کر لیا ہوگا کہ بھئی یہ تمہارے پاس کیسے آیا۔ حضرت یوسف کا اپنا جو گلاس پیمانہ ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک معروف چیز ہوگی۔ قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا کہ پھر بادشاہ کا پیمانہ بعد میں ملا یا نہیں ملا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ قرآن نے نہیں بنایا، بلکہ قرآن کے لیے اتنا ہی کافی تھا یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک مخفی تدبیر چلی ہے، ایک مخفی طور پہ ایک تدبیر کی ہے تاکہ حضرت یوسف کو ان کا جو بھائی ہیں وہ واپس نہ چلے جائیں۔ ان کو ظاہر ہے بد اعتمادی تھی اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ وہ چھوٹے بھائی کو بھی اگر ساتھ لے گئے تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے جو ان کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ یہ پورا معاملہ انہوں نے اس لیے کیا کہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں۔ تو اس کی وہ تعبیر جیسے کہ میں نے عرض کیا جو ہمارے سامنے اس طرح سے آتی ہے وہ حضرت یوسف کو کسی بھی الزام سے میں ملوث نہیں کرتی، نہ حضرت یوسف نے جیسے کہ ہمارے ہاں انٹرپریٹیشن کی گئی کہ انہوں نے اٹھا کے رکھا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے دو الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے پیمانے کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، وہ الگ سے گم ہوا تھا، حضرت یوسف نے الگ سے اپنا پیمانہ مہمانی کے طور پہ اپنے بھائیوں میں رکھ دیا تھا۔ اور پھر انکم لسارقون کے جو الفاظ آتے ہیں جو کہ بادشاہ کے ہرکاروں نے کہا، اس میں بھی حضرت یوسف کا کوئی دخل نہیں، یہ پیورلی بادشاہ کے ہرکاروں ہی کی طرف سے الزام تھا جو لگایا گیا۔ البتہ اس کے نتیجے میں جو واقعات جس طرح سے انفولڈ ہونے شروع ہوئے، جو معاملہ درپیش ہوا، جو ٹرانسپائر ہوئے حالات، اس کے نتیجے میں پھر خود بخود یہ ہوا کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائی کو روکنا ممکن ہو گیا، اس لیے کہ جو قانون تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی جو قانون کے خلاف ہو، بلکہ اس کے عین مطابق ہو۔ تو ہمیں سورہ یوسف کو اسٹڈی کرتے ہوئے، ان آیات کو اسٹڈی کرتے ہوئے یہ بات بالکل پیش نظر رہنی چاہیے، اور یہ حضرت یوسف کو ہم کسی بھی اس طرح کے الزام میں جو ہمارے ہاں لوگ اپنی سادگی میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، خدا کی طرف سے حضرت یوسف نے کیا، ایسی ہرگز بات نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ چوری کی ہو یا بادشاہ کا پیمانہ اٹھا کے رکھا ہو قافلے والوں کے یہاں۔ یہ خود قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس میں حضرت یوسف کا اگر کوئی کام تھا تو یہ تھا کہ انہوں نے مہمانی کے طور پہ اپنا کپ یا اپنا جو جس کو قرآن نے سکایا کہا ہے وہ قافلے والوں کے سامان میں رکھ دیا، باقی سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر تکوینی طور پہ اس طرح سے ارینج کیا کہ معاملہ اس طرح سے ہو کہ پھر حضرت یوسف جو ہیں وہ اپنے بھائی کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔